وقت دیا. ڈاکٹر وجاہت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ان کا فیوریٹ سبجیکٹ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. آپ نے 50 لڑکیوں کو تو نہ کی ہے نا؟ اچھا, جب تک آپ بیٹھ کے سیٹل ہو جائیں, جو مسز قریشی نے بات کی ہے نا, ایک بات میں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بات میں نے پہلے بھی سنی ہے. ایک ڈاکٹر نے بھی مجھے بتایا تھا کہ ایک لڑکی بڑی خوبصورت تھی, 2-3 بچے ہیں اس کے, وہ آئی اور اس نے کہا کہ میرے میاں جو ہے وہ فلانی کسی ماڈل کو یا اینکر کو, ایکٹر کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تمہیں ایسا ہونا چاہیے, اور اس سے اس کی شخصیت پر, اس کی سائیکالوجی پہ بڑا اثر ہو رہا تھا. یہ جس طرح انہوں نے بات کی نا کہ فینٹاسائز کرتے ہیں ٹی وی میں دیکھ کے ہماری بہو ایسی ہونی چاہیے, بیوی ایسی ہونی چاہیے. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جینوئنلی, باقیوں کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا, اگر میں یہاں بیٹھ کے 2 گھنٹے بہت اچھی بات کرتی ہوں یا بہت مسکراتی ہوں, یا اور آپ کو لگتا ہوگا کہ بھائی کیا ان کے تو بڑی کوئی کمپلیٹ ہے یہ ہر معاملے میں, تو ایسا نہیں ہوتا. میری پرسنالٹی میں بہت سے ایسے فلاز ہیں اور ہوتے ہیں جو آپ کا لائف پارٹنر ہی برداشت کر رہا ہوتا ہے, اور اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ آپ ایکچولی کیا ہیں. آپ کسی کو 2 گھنٹے ٹی وی پہ دیکھ کے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے, یا کسی کا ڈرامہ دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ یہ تو بڑے کوئی شہانہ ہوں گے اور ان کے میاں تو بڑے ہی لکی ہیں. پتہ چلے کہ اندر کہانی یہ ہے کہ ہم لکی ہیں کیونکہ ہمیں میاں ایسے ملے ہیں جو ہمارے سارے نخرے یا ساری پریشانیاں یا سائیکولوجیکل اگر ہمارا اسٹریس ہے, جو ایشوز ہیں, وہ برداشت کرتے ہیں. تو یو سی ایوری بڈی کی ناٹ ڈو اٹ. آپ میں سارے لوگ وہ نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ ٹی وی میں دیکھ کے کسی کو فینٹاسائز نہیں کرنا چاہیے. ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, ان کی اپنی سائنس ہوتی ہے, ان کی اپنی ہوگی, ان کی اپنی ہوگی. شاید آج یہ مسکرا رہی ہیں, گھر میں یہ بہت غصے والی ہوں, تو وہ بندہ ان کو برداشت کر سکتا ہے. تو جو جینوئنلی ان کے ساتھ ہے, ٹی وی والا دیکھ کے تو فینٹاسائز کرنا کسی کو ٹی وی سے بالکل بیکار بات ہے. اچھا جی, ٹاپک پہ آ جائیے. جی جی, اتنی مسز ممتاز نے بات کی کہ جی 100 لڑکیاں دیکھی, اور تو لڑکے نے کہا اب 101 لڑکی جو دکھائی ہے ٹوٹلی ہے جو بھی, اب میں اسی سے شادی کروں گا. یہ کیا سائنس ہے ہمارے یہاں. ہمیں اور بھی انہوں نے باتیں کی کہ اپنی بیٹیاں لے کے جائیں گے جو موٹی بھی ہیں, رنگت بھی کم ہے, اور بھی ان کے پرسنالٹی فلاز ہیں, مگر بہو چاہیے ان کو ایک چاند کا ماڈل کا ٹکڑا. دیکھیں اس میں لڑکے کے ساتھ ساتھ فیملی کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے. فیملی اس لڑکی کی سائیکی کو اس طرح جنریٹ کرتی رہتی ہے کہ ہمیں تو چانس ہی چاہیے, ہمیں تو یہ چاہیے, وہ چاہیے. عموماً میں نے دیکھا ہے, میں یہ نہیں کہ میں خود ایک میل ہوں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے کی شادی کا مشن عورتوں نے بڑا لیا ہوا ہوتا ہے. 2-3 سال سے نا, اور اتنی زیادہ وہ ایک جیسی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, شہزادی چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. تو وہ لوگ اپنی پسند کی چیز زیادہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. لڑکا تو پہلی دفعہ میں جاتا بھی نہیں ہے بیچارہ, وہ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ مجھے پسند کر کے آتی ہے, پھر وہ جاتا ہے سیکنڈ ٹائم. لیکن یہ ڈانٹ ٹیڑھا ہے, ٹیڑھی چل رہی تھی, بال چھوٹے تھے, ایک آنکھ ٹیڑھی تھی, پتہ کیا کیا دیکھ کے آ جاتے فیشن کیا ہوا تھا. ہاں یہ بھی ہے نا, اب پتہ چلے لڑکے کو فیشنیبل ہی چاہیے, اور وہ لوگ کہہ رہی ہیں اتنا اس نے تو فیشن کیا ہوا تھا بھائی. بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ کہیں تو ایک محبت کہہ لو, ہمارا پاکستانی اسٹائل کی محبت ہے, لیکن اس کی وجہ سے نا آپ کا پیرامیٹر ہائی ہوتا جاتا ہے, اور آپ کو نارمل لڑکیاں جو کہ بہت اچھی ہوتی ہیں, پڑھی لکھی ہوتی ہیں, یا بڑی سلیقہ مند ہوتی ہیں, ان کو آپ چھوڑتے جاتے ہیں. آپ کے دماغ میں کوئی ہیروئن بسی ہوئی ہوتی ہے, آتے کہتے وہ ویسی لگ رہی تھی, وہ ویسی ڈرامہ آرٹسٹ لگ رہی تھی. بھائی کبھی ڈرامہ آرٹسٹ کو منہ دھلا کے تو دیکھو, یہ بات ہے. اچھا, اور سارے ڈرامہ آرٹسٹ نہیں. اچھا, لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ جو گھر میں لڑکیاں ہیں جن کو آپ دیکھنے جاتے ہیں, اور کم عمری میں اماں ابا اتنی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں, کبھی کبھی وہ اتنی اپڈیٹڈ نہیں ہوتی ہیں, مگر شادی کے بعد اگر ہسبینڈ ان پہ فوکس کریں یا ان کو اجازت دیں تو وہ بڑی ماڈرن ہو جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں نا. جی آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ کسی کا ماحول الگ ہوتا ہے گھر کا, لیکن ٹارچر بھی کیا جاتا ہے کہ ہماری لڑکی کے سامنے بٹھایا جائے, لڑکی کو دکھایا جائے. اور بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ پکچرز لے لی, ہم بھائی اپنے بھائی کو دکھائیں گے, کیا دکھائیں گے, اب ہم فون پہ بھی بات کروائیں گے, کیا ہم آفس میں کوئی نہیں چاہ رہے ہیں کوئی. تو بہت زیادہ ٹارچر جو ہے رشتے والی بھی بہت کرتی ہیں, جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ریزرو رکھتی ہیں, بہت سائڈ پہ رکھتی ہیں. تو ان کا بھی پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. لڑکوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے یار ایسی جگہ شادی کرنا, میں اتنا اچھا تمہیں رشتہ دکھاؤں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے. تو آپ بھی بتا سکتی ہوں, ہو سکتا ہے آپ. ہاں جی, آپ نے کہا کہ خیر ایسا, ابھی ڈاکٹر وجاہت نے کہا تو فوراً ڈرامہ آرٹسٹ کے اندر کی جو روح ہے وہ کانپ گئی کہ ایسا نہیں ہے بھائی کہ منہ دھو کے جو ہے وہ منہ دھو کے نہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو وہ نہیں دیکھتے, وہ کیسا ہے. سب سے پہلے آپ اپنا بیٹا دیکھیں, اس کے بعد لڑکی دیکھیں نا. اپنا بیٹا ناک موٹی ہو, بال ہو یا نہ ہو, لیکن لڑکی کے بال لمبے ہونے چاہیے, لڑکی چلتے ہوئے ماڈل لگنی چاہیے.
اگر وہ ماڈل ہے تو پھر اسے ایکسپٹ بھی ویسے ہی کریں, ایز اے ماڈل ہی کریں, لیکن وہ گھر آئے تو پھر وہ شریف بن کے. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ چاہیے ماڈل, پہلے آپ کو چاہیے فیشن لیول. جب وہ کرتی ہے تو تمہاری فیملی خراب ہے, تم خود خراب ہو, میڈیا خراب ہے, آپ پھر میڈیا والی سے کر کیوں رہے ہو؟ اب کر بھی تو وہاں پھر آگے میڈیا پہ جائی. نہیں یہ ہے کہ وہ لڑکیاں جو میڈیا میں نہیں بھی ہیں لیکن اگر ان کو شوق ہے بہت پہننے اوڑھنے کا, فیشن کرنے کا, زمانے کے ساتھ چلنے کا, تو پھر بعد میں ان کو کہا جاتا ہے یہ کیوں پہن رہی ہو, ایسے کیوں کر رہی ہو, ہمارے یہاں تو ایسے نہیں ہوتا. نہیں جینس ٹی شرٹ میں کیا جاتا ہے اور بعد میں اسی پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے. یہ کیوں؟ جب فرسٹ ٹائم آپ لکھا تھا پہنی ہوئی تھی نا, اندھے تو نہیں تھی, آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا, یا آپ نے یا برقع پہنا ہوا تھا اس ٹائم نہیں, نیکسٹ ٹائم نہیں. اب آپ میری بیوی بن گئی ہیں تو اب آپ جو ہے دوپٹہ پہنے. ایک بندے کو عادت ہی نہیں ہو کیسے دوپٹہ پہنے پہ. چلیں جی, ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی جی, میں سلیم عباسی بات کر رہا ہوں عمر کوٹ سے. جی سلیم عباسی صاحب. جی, پہلے تو مجھے آپ کا موضوع بھی بہت اچھا لگا, اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آج میری وائف اور میں ہوتے تو اس پہ زیادہ بات کر سکتے, کیونکہ ہمارا ایج ڈفرنس جو ہے وہ 32 سال. ماشاء اللہ. یعنی میں 32 ایئر کا ہوں اور وہ 50 سے ابو. اچھا گریٹ. جی, اور ہماری کمیونٹی بھی الگ ہے. یعنی میں سندھی فیملی سے ہوں, وہ پنجابی فیملی سے ہے. پھر ہمارا پروفیشن بھی الگ ہے, لیکن میں نے ان ساری باتوں کے باوجود اور ہم نے کتنا عرصہ ہوا آپ کی شادی کو؟ تقریباً 7 سال ہو گئے. 7 سال ہو گئے. جی. تو آپ کی پہلی ہی شادی ہے یہ؟ جی, میری پہلی شادی ہے. اچھا, تو آپ نے کیا وجہ تھی کہ آپ کو لگا کہ یہ خاتون میری زندگی کے لیے بہت موزوں ہے؟ کیا بات ان نے ایسی آپ کو اٹریکٹ کی؟ مجھے ان کی یعنی جو ذہنیت تھی وہ مجھے اپنے جیسی لگی. یعنی جو جس طرح سے میں سوچتا تھا اس طرح لگا, اور تھوڑا میچور لگی, شعوری لگی. اس معاشرے میں جو بھی فقدان ہے ہماری. ان کی ملاقات کہاں ہوئی؟ ملاقات وہ میری پرنسپل رہ چکی ہے. میں نے کوٹی سے پہلی محبت ان کی ٹیچر ہی ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے, لیکن ہو گئی, مگر جو بھی ہوئی ہے تو ٹکا کے ہوئی محبت, پرنسپل سے محبت ہو گئی. اوکے. اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جس طرح ہر اسٹوڈنٹ کو عام طور پہ جیسے آپ فرما رہی ہیں تو وہ ٹیچر سے ایک اٹیکٹ ہوتا ہے, لیکن ہمارا ویسے تھا. لیکن اس کے بعد میں تو نکل چکا ہوں کہ 10-11 سال کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ پھر میں نے یعنی ان کے بارے میں تو مجھے پتا تھا ان کا مزاج, لیکن چھوٹے ہوتے جو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جب میں میچور ہوا تو مجھے ایسے لگا کہ میری جو فطرت ہے, میری جو نیچر ہے وہ تو وہ ہی ہے, اور وہ جن چیزوں کے بارے میں اس وقت سوچتی تھی, بتاتی تھی, لیکچر دیتی تھی, آج وہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں کہ معاشرتی قدریں کیا ہیں. اور یہ تو پھر مجھے لگا کہ مجھے ان سے شادی کرنی چاہیے, اور بڑی محنت کے بعد پرپوز کیا. 1 سال مجھے لگا, اور بڑی دلائل تھی ایج کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے, کہ بی بی خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملی کدھر دوبارہ ملی کچھ ایسا ہوا نا, کچھ بتا دے رہا, وہ کچھ ایسا ہوا جو ہے نا یہ دماغ میں پھنسا ہوا ہے. نہیں, آپ نے تو ہمارا رخ ہی چینج کر دیا. اب تو آپ ہیں اور ہم ہیں. سنیں بس, آج میں مہینے سے جی میں 1 منتھ سے ٹرائی کر رہا ہوں آپ لوگوں کے نمبر, لیکن وہ کوئی رسائی نہیں ہو رہی تھی. آج ملا, آج ہی ہونی تھی, اس لیے نہیں ہو رہی تھی. ہاں, لیکن نہیں, بڑی خوش آئین بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں. اور دوسری بات وہ شادی کے لیے قصداً راضی نہیں تھی. انہوں نے کچھ ذمہ داریاں تھیں ان کے اوپر, اور انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی. یہ کریڈٹ مجھے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی زندگی میں بھیجا, اور میں نے 1 سال کے اندر ان کو اس بات پہ کنوینس کیا, راضی کیا کہ اگر یہ نبی. اچھا, ایک سوال آج ذرا ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں بھی آ رہا ہے, جوش آ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایسی شادی میں آپ کی فیملی نے کوئی پرابلم تو نہیں کیا؟ مطلب آپ کی پسند کے مطابق انہوں نے یہ تو نہیں بولا کہ لڑکی بڑی ہے یا ٹیچر ہے یا آپ کے ایج کے لحاظ سے بہت ڈفرینسز ہیں, جو کہ آپ بیسکلی ٹاپک پہ بات کر رہے تھے ابھی؟ اس کا کچھ مجھے ایڈوانٹیج تھا, یعنی کہ میری والدہ اور والد صاحب ہو چکے ہیں,
वो है नहीं। तो ये एडवांटेज तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये था कि अब वो हो चुके थे थी ना। ओके। हाँ, लेकिन ये था कि मेरी सिस्टर्स को मैंने बताया था और उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो भी मेरे जहन के बारे में जानते थे कि मैं कैसे सोचता हूँ। हम जैसे लोगों को मुआशरे में आमतौर पे लोग यानी वो कहते हैं कि बोर किस्म के और ये पता नहीं किस किस्म की बातें करते रहते हैं। ठीक है जी, इस तरह से कुछ है। बिल्कुल सही। हाँ, कुछ लोग हो जाते हैं फैमिली में ऐसे जिनको कहते हैं भाई कर लेने दो इसको, बाद में हमारा दिमाग खराब करेगा, कर लेने दो, तो ये वाला सीन होगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ऐसे भी लोग हैं जी। और शादी के बाद आपसे बोलते हैं अब तुमने किया तुम भुगतो। हाँ, आप हर बात नहीं डॉक्टर बजाज फॉरन हो गए। ओके, हमारे साथ एक और कॉलर है और फिर जो आप लोगों के दिल में बातें आ रही हैं वो जरूर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं संजना बात कर रही हूँ। हाँ जी, कैसी हो आप? ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ। आपका सब बहुत अच्छा है, आपके टॉपिक भी बहुत है और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया। मैं आपसे टॉपिक का अकॉर्डिंग बोलना चाहूँगी कि लड़के वाला जब रिश्ता देखने जाते हैं तो वो अपने माइंड में यही इमेजिन करके फैंटेसाइज करके क्यों जाते हैं कि हम लोग कोई हूर ही ढूंढने जा रहे हैं। वो लोग दुनिया में इस तरह उन्हें इसी दुनिया की एक लड़की चाहिए होती है, उन्हें एक मैच्योर फैमिली या फिर एक मैच्योर लड़की ढूंढनी चाहिए। ये नहीं कि वो कहीं जाके कोई घर ढूंढना शुरू कर दें। और आराम से कि ऐसा पॉसिबल है। ज्यादातर तो लड़कियों को जो काम मेरे ख्याल में किया जाता है उनके घर वालों की वजह से, ज्यादातर मॉम एंड डैड की वजह से जो कहा जाता है कि लड़की जो लड़की की अपनी फैमिली है वही सब बहुत उस बेचारी के दिमाग में डाल देती है ये लड़की वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब पहनना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर वजाहत, आपकी गैर मौजूदगी में भी हमें काफी कॉल्स आपके लिए आती रहती हैं एंड आई होप कि वो तमाम लोग आज कॉल कर सकें। हमें किसी ने ये भी रिक्वेस्ट किया कि आपको हम रेगुलर इतना बुलाएं कि फैसलाबाद से कॉलर थी वो हमारी कल आज। खैर, तो वो वापस आप तमाम लोग जिनके लिए कॉल करते हैं आज कर सकते हैं। अगर कॉल मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। आप अपनी दिल की बात या कोई भी मसला है वो उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हाँ जी, आप लोग क्या कह रहे थे कि टॉपिक पे आ जाए जरा वापस। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप अपनी बहन के या भाई के लिए जाते हैं देखने कोई चीज खूबसूरत तो इसमें बुराई भी नहीं है। हाँ, बुराई नहीं है। ठीक है, हम तो बिल्कुल ही उधर चले गए ना। अभी ये जो कॉल साहिबा कॉल कर रही थी, ये अपने भाई के लिए क्या देखने जाएंगी? सीरत देख कर आ जाएगी क्या? ये बस बहुत अच्छी थी, सीरत बहुत अच्छी थी, थोड़ा जोर होगा। थोड़ा बहुत तो खूबसूरती को पसंद करना इंसान का अपना एक फितरत है। ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बेसिक चीजों को देख कर आ जाए और आपको पसंद हो। प्रॉब्लम ये आती है जब लोग बड़े फंसी हो जाते हैं। फैमिलीज जो है ना वो आइडियलाइज कर रही होती हैं इतनी ज्यादा कि लड़कों की एज निकल रही है या लड़कियां भी लड़कों को रिजेक्ट करती हैं आजकल। वो भी इतना ज्यादा अपने आप को अपनी पसंद को इतना हाई फाई ले जाती हैं कि उसकी बॉडी वैसी हो, हाइट वैसी हो, रंगत वैसी हो, गाड़ी वैसी हो। तो बड़ा इशू है वैसे। चले देखिए, हाँ है, लोगों को कि हाइट होनी चाहिए और हमारे यहाँ मेजोरिटी में उस तरह की हाइट नहीं है। मेजोरिटी में नहीं है, लोग चाहते हैं कि हाइट हो, लेकिन ऐसी भी पर्सनालिटीज हैं जो कम हाइट में भी अच्छे लगते हैं। आप इतना ज्यादा अपनी एज ना निकाले ना, आपकी एजेस निकलती रहती है, फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है आखिरी में। फिर ये जो वन टेबल टॉक पसंद है ना, ये कल्चर को अब चेंज बाकी हो जाना चाहिए। उस तक अब क्या किसी की अच्छाई देख सकते हैं? तो ऐसे ही हो गया, वीजा लेने गए और इंटरव्यू वाले ने 2 कॉलें करके आपको जज कर लिया। क्या पता आपके अंदर कोई और भी अच्छाई हो, क्या पता आपने मेकअप और अपनी लुक्स के बेस के ऊपर अपनी बुराइयां छुपाई हुई हों। आई थिंक हमें यहाँ से बाहर आना चाहिए और हमें एक गेट टुगेदर करनी चाहिए जहाँ पे लोग आए हुए हों और वहाँ पे लड़की भी आई हुई हो। शादियों में लोग लड़कियां पसंद कर लेते हैं, वो समझ में आता है, किसी और की मुलाकात हो गई। अच्छा, क्या बेहतर सिस्टम होना चाहिए आप दोनों के हिसाब से? अब अगर कोई लड़की देखने जाए, आप जरा इसके बारे में सोच लीजिए, फिर आप लोगों से मैं पूछूंगी कि क्या होना चाहिए। हो सकता है वो बिल्कुल यहाँ प्रैक्टिस ना हो रहा हो, लेकिन आपके जहन में आता हो कि भाई ये सिस्टम होना चाहिए, ये प्रिवेल करना चाहिए। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं समीना बात कर रही हूँ। जी समीना, लखर से। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ आपके टॉपिक के हवाले से। हाँ जी जरूर। के रिश्ते के हवाले से कि आप लोग जिस तरह डिस्कस कर रहे हैं, मेरे साथ ये बिल्कुल हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको करना चाहती हूँ। मेरी शादी से पहले, मेरी शादी को 7 साल हो गए, शादी से पहले कम से कम मेरे घर 80 रिश्ते आ चुके हैं। तो एक ही मैं आपको मिसाल बताऊँ, जब हमारे घर आए थे ना, तो सिर्फ इस वजह से उन्होंने बाद में इनकार कर दिया था कि लड़की बहुत साज है, हालांकि मैंने डिलीट किया हुआ है।
हाँ बहुत सादा है, यानी मैंने कपड़ों में बहुत मॉडर्न कपड़े नहीं पहने हुए थे और मेकअप नहीं किया हुआ था, ये 2 चीजें नहीं थी, वरना मैंने बाकी सारा कुछ किया हुआ था। ऐसे मैं आपको कहूँ सब कपड़े भी बहुत अच्छे पहने हुए थे, सारा कुछ था। उसके बाद हफ्ते के अंदर ही ना मुझे कहीं शादी पे जाना पड़ा, तो लड़की भी बैठी थी, उसकी माँ भी बैठी थी और रिश्ते वाली भी थी ना। बाद में मुझे रिमार्क सुनने में आया, उन्होंने वहीं पे अपनी बेटियों को कह दिया, ये बेटियों ने क्रास किया था ना, कहती देखो ये लड़की तो कितनी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, अब घर में तो और आप लोगों ने ये ड्रेस किया ना, तो ये अच्छा नहीं किया। ये उन्होंने ये बात की, ये मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती थी लोगों के लिए। और दूसरी ये बात, बिल्कुल, और होता है ये अभी भी घरानों में लड़कियां सादा ही होती हैं, क्योंकि माँ बाप यही तरबियत रखते हैं कि जी बाहर जब शादी होगी तो वो हस्बैंड के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करेगी। आप दोनों से हमें जवाब चाहिए ब्रेक के बाद कि आपके ख्याल में रिश्ते कैसे होने चाहिए, अगर लड़के के लिए कोई लड़की देखने जाए कोई भी तो उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए बेहतरीन, इस ब्रेक के बाद। अपनी जिंदगी में बेशुमार सियासतदानों से वास्ता पड़ा, लाइक जॉर्ज, चर्चिल, क्रिजन, मैसोलिनी, गांधी, लेकिन जिन्ना उन सब में मुनफरद थे। मेरे ख्याल में कोई शख्स भी ज्यादा मजबूत सीरत और किरदार का मालिक न था। होश व तदब्बुर, अजीमत और इस्तिकामत जो सीरत का संग बुनियाद हैं, जिन्ना में बदरजा उत्तम मौजूद हैं।